الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ یاد ہوگا اس درود شریف کو پڑھنے سے، ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں 6 لاکھ درود شریف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امید ہے کہ آپ جب مسجد میں تشریف لائیں تو آپ نے سنت اعتکاف کی نیت بھی کر لی ہے، اس کو اپنی عادت میں شمار رکھیے۔ نہیں اگر کر سکے ہیں، کسی وجہ سے بھول گئے ہیں تو ابھی کر لیجئے، میں پڑھاتا ہوں، اس کو یاد رکھیے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی کسی مسجد میں جائیں تو اس نیت کو اپنے دل میں رکھیں۔ اگر زبان سے عربی میں نہیں بول سکے، کبھی کبھی آدمی وہ الفاظ بھول جاتا ہے، نہیں بول پاتا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی نیت نہیں ہوگی۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ تو آپ اگر دل میں بھی ارادہ رکھیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، بولیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی، پھر سے بولیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی۔ تو آپ نیت ہو گئی آپ کی۔ اب یہ نیت کب تک رہے گی؟ جب تک آپ مسجد میں ہیں، مسجد کی حد جو ہے اس میں جب تک آپ ہیں یہ آپ کی نیت ویلڈ ہے۔ کسی کام سے اگر آپ کو مسجد سے باہر جانا ہوا تو پھر آپ کو پھر سے اس کو نیت کو، اس ارادے کو پھر اپنے دل میں لانا ہوگا۔ کبھی وضو خانے پر چلے گئے، کبھی استنجا خانے میں چلے گئے، پھر واپس آئیں گے، وضو کر کے اندر آئیں گے تو پھر سے اس کو دوہرا لیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد میں ہم آتے ہیں تو ہمارا مقصد اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ تو ہے، مگر اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اس کے حبیب کی فرمان کو سن رہے ہیں، اور آپ بظاہر کچھ نہیں کر رہے ہو، لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اور میں نے نیت کر لی، تو جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ کے فرشتے ہمارے اعمال نامہ میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ ہم کو ہماری نیتوں پر، صرف عمل کیے بغیر ہماری نیتوں پر وہ ہم کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ باتیں ہم برسوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کو ریفریش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ذہن سے باتیں کبھی نکل جاتی ہیں اور آدمی کی عادت میں جو چیزیں شمار نہیں ہوتی اس کو یاد دلانے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ آج کا میرا جو عنوان ہے قرآن نسخہ نجات۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رسپانس تو حضور کے نام پر آنا ہی چاہیے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، کتاب اللہ ہی و سنت نبی ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اس طرح کی الگ الگ روایتیں ہیں، الفاظ ہر روایت میں کچھ مختلف ہیں، مختلف راویوں سے ہیں، اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اہل بیت کے تعلق سے حضور نے تاکیداً فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا ذکر ابھی ہم نے محرم کی محفلوں میں بہت کچھ سنا، اب ہم تھوڑا سا اپنا دھیان کتاب اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، قرآن مجید حکیم و حمید، عزیز و علیم، رب کی طرف سے نازل کردہ نسخہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے تنزیل من حکیم حمید، یہ کس کا اتارا ہوا ہے؟ یہ حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا، اعلیٰ حضرت کا یہ ٹرانسلیشن ہے کنز الایمان، حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا، ساری خوبیاں اس کو سزاوار ہیں۔ وہ کون ہے؟ الواجب الوجود ہے، مستجمعی جمیع صفات الکمالیہ ہے، ساری کمال کی صفتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سزاوار ہیں۔ یا یوں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا اور علم والا۔ تو اتارنے والا کون؟ اللہ ہے۔ جواب دیجئے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور قرآن کیا بانٹتا ہے، کیا تقسیم کرتا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ تو فرمایا ھدی للناس۔ اب الگ الگ جگہوں پر الگ الگ، سورہ بقرہ میں جائیں گے تو یہ ملے گا، سورہ آل عمران میں جائیں گے ھدی للعالمین۔ یہ ندائیں ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغ کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہیں گی۔ کہیں فرمایا ان هو الا ذکری للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے۔ کہیں فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں۔ اس میں ہمارے ینگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ایم بی اے کرتے ہیں، بی بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، ایم بی بی ایس کرتے ہیں، ایم ڈی کرتے ہیں، ایم ایس کرتے ہیں، بی کام کرتے ہیں، ایم کام کرتے ہیں، ایم ایس سی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 کیا، ایف آر سی ایچ لنڈن کرتے ہیں، ایل سی ای ایچ کرتے ہیں، بی ایچ بی پی ٹی ایچ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر قرآن نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو ہمارے ڈاکٹرز جو ہوتے تھے وہ پہلے قرآن کے عالم ہوتے تھے، پھر میڈیسن کے عالم ہوتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں گے جتنے علماء ہوتے تھے اس میں سے اکثر حکیم ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر کی ڈگری تو تھی نہیں، حکیم ہوتے۔ حکمت، تو حکمت کیا تھا؟ یہی طبی جو فیلڈ ہے، میڈیسن کی فیلڈ ہے وہ۔ تو وہ قرآن شریف پر جب ان کی نظر ہوتی تھی تو وہ جسمانی علاج بھی کر سکتے تھے اور روحانی علاج بھی کر دیا کرتے تھے۔ جیسے وہ کوئی دوا جب لکھتے تھے تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے لکھتے تھے، اور ہوا شافی، کوئی نسخہ لکھتے تھے تو سنو پرسکرپشن پر ہوا شافی لکھا ہوتا تھا، یعنی یہ یقین ان کے سامنے ہوتا تھا، اور وہ اپنے پیشنٹ کو بھی یقین دیتے تھے دوا دینا میرا کام ہے، شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، تو شفا میں نہیں دے سکتا۔ تو جب اس یقین سے کوئی دوا دیتا ہے کہ شفا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، پھر اس دوا میں شفا اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوا میں لکھوں گا، اس میں میری طرف سے شفا ہوگا، شفا نہیں ہوگی۔
شفا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو یہ قرآن سے جڑنے کا فائدہ ہے. میں آج سارے ینگسٹرز جو بیٹھے ہیں یا آن لائن دیکھ رہے ہیں سب سے کہوں گا کہ قرآن شریف سے جڑیے. انیشیلی what will happen, you will not understand anything, but it is not only about understanding, it is about connecting. It is about connecting with قرآن. قرآن پاک کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور کنیکٹ کے لیے سب سے پہلا کام تلاوت ہے. اور تلاوت کے لیے سب سے پہلا کام اس کی تلاوت کے صحیح انداز کو سیکھنا ہے. اور اس میں ہر ایک چیز پر ریوارڈ ہے. ایسا نہیں ہے، دیکھیے ہم کو دنیا کے جو ہمارے ڈگریز ہیں، ہماری ڈگریز ہیں، ان سب ڈگریز میں ہمیں ریوارڈ ملتا ہے کورس پورا کرنے کے بعد. اس سے پہلے ریوارڈ نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ نے کوئی کورس ادھورا چھوڑ دیا تو آپ کو انعام نہیں ملنے والا. وہ کہے گا یہ انکمپلیٹ ہے، دس کورس از انکمپلیٹ، سو you will not be awarded any degree or anything like that. لیکن یہاں حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ اس کو ہر حرف پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے. یعنی ابھی پورا نہیں کیا، ابھی ایک حرف پڑھا ہے. اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو دیکھو الف لام میم آپ بھی پڑھیے ذرا، 30 نیکیاں ہو گئی. ابھی کہاں کمپلیٹ کیا آپ نے؟ ابھی کہاں کمپلیٹ کیا؟ You just started praying it and the rewards are showered upon you. The rewards are just descending upon you. You just initiated your tilawat and you are being blessed. اب اس سے بہتر کتاب کون سی ہوگی؟ And once you finish it, کیا ریوارڈ ہوتا ہوگا؟ اب سوچو، اب روح کو اچھا یہ تو منیمم ہے. اللہ جس کو چاہے بڑھا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے اس کو بڑھا دے، اس کو دوگنا کر دے، اس کو 100 گنا کر دے. جس کے لیے، جس سے خوش ہو جائے گا اس کو ایسا دے گا کہ وہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ اس کا فضل ہوگا الحمدللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کا ایک دوسرا فرمان فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سارے علوم اور ساری چیزیں اس قرآن میں بیان کر دی گئی ہے. سارے علوم ہیں اور ساری چیزیں اس میں ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس جب کہتے ہیں تو اس سے پہلے عبداللہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اور ان کی جو مسجد ہے وہ طائف میں، اس کی وزٹ کی ہے میں نے، وہاں پر ان کے نام کی مسجد ہے طائف میں، بڑی شاندار مسجد ہے. اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس مسجد کے پاس ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ابھی اس کی دیوار کو اتنا اونچا کر دیا گیا کہ اس پہ چڑھ کے دیکھنا مشکل. ہم لوگ جب گئے تھے تو وہ نیچے تھا تو قبریں نظر آتی تھی، پھر بھی کچھ پتھر لے کے ہمیں چڑھنا پڑا تھا. اس قبرستان میں دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نادگو شاعر حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف موجود ہے، جس کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا اور انہی کے اشعار وہاں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے، حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسی طرح حضور کے چچا زاد بھائی ہوئے. حضرت عباس نے ایک بڑا پیارا درس ہم کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عزت، ان کی عظمت ہمارے سینے میں کیسے ہونی چاہیے. چچا ہے، عمر میں بڑے ہیں نیچرلی. کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، اور پوچھنے والے کا مدعا شاید یہ رہا ہوگا کہ عمر کے حساب سے. جواب کیسا تاریخی دیا آپ نے. ارشاد فرماتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا. اللہ اللہ بولیے نا محبت سے ذرا. بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا. یہاں آج لوگ نکلے ہیں
बड़े बड़े एजुकेटेड बन के और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते कि वो भी हमारे जैसे ही थे, उनकी दुआ के हमारी दुआ के, हमारे दुआ उनके दुआ, इसलिए वो हमारे जैसे। माज़अल्लाह कुरान शरीफ में लिखा है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसलिए हम उससे ये लेते हैं। ये आयत है, ये पेज नंबर है, ये चैप्टर नंबर है। स्टॉप। अपने बाप को तुम ये नहीं कह सकते कि मेरी माँ का शोहर है, बदतमीज कहलाओगे। हालांकि वो भी एक हकीकत है, लेकिन हर हकीकत को बयान करने का अपना एक अदब वाला अंदाज भी होता है। इस तरह से कहोगे तो थप्पड़ मारेगा कोई कि बदतमीज बेटा, कि बाप का इंट्रोडक्शन कराना नहीं आता, अब्बा हुजूर नहीं कह सकता, अब्बा जान नहीं कह सकता, वालिद मोहतरम नहीं कह सकता, ये कहते मेरी माँ का शोहर है। तो कहे मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अभी गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन बेअदब है तू, बेअदब है। तो ये हमारे बच्चों को समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान शरीफ में जो भी आया उसका बैकग्राउंड तो आप पहले मालूम करें कि क्या तुमको ये कहने का हुक्म दिया गया। हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब तुम फरमा दो। उम्मत से थोड़ी कहा है कि तुम कहते रहो कि वो बशर है। हाँ, तू रेंगता है अर्श पर, तू रेंगता है फर्श पर, और अर्श पर उनका गुजर, तू ही जरा इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। आवाज आनी चाहिए आपकी माशाअल्लाह। मेरे पास टाइम कम है, अगर मुझे बोलने लगाओगे तो उतना टाइम उतने सेकंड उसमें चले जाएंगे, तो खुद ही आप इंस्पायर करते रहिए ना अपने आप को। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है, आपने फरमाया, अब कुरान कितना और कैसा इल्म हमको देता है, कैसे नवाजता है, उसको आप देखिए। फरमाया मेरे ऊंट की वो रस्सी जिससे ऊंट के पांव बांधे जाते हैं, अगर वो भी गुम हो जाए तो उसे भी मैं किताबुल्लाह के जरिए तलाश करता हूँ। अल्लाह की किताब के जरिए मैं उसको भी तलाश कर लेता हूँ। अब ये अपने अपने मनसब की बात है, हर आदमी का ये मनसब नहीं होता। इसीलिए कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इसीलिए तकलीद का हुक्म है। अब तकलीद के भी लोग मुनकिर होने लग गए। तो तुम उनसे, अब ये हदीस तो कोट करोगे, कुरान में सब है, लेकिन वो ऊंट की रस्सी तुम निकाल सकोगे? तो निकालने वालों के पीछे ही चलना पड़ेगा। इस पर भी लोग मैटर कर रहे हैं कि नहीं, किसी के पीछे चलने की क्या जरूरत है, मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगा निकाल लूंगा। अभी कारी रईस साहब, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, उनको हार्ट अटैक हुआ है और अभी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। हम जानते हैं हमारे कारी रईस साहब को, जो वो असातिज़ा में से हमारे दारुल उलूम अनवार मदीना मराड़ के। तो उनके ताल्लुक से मुझे फोन आया, तो कहा कि आप डॉक्टर से बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा, लेकिन डॉक्टर से, आईसीयू में जो डॉक्टर है उससे बात करने के लिए किसी डॉक्टर का इंतखाब करना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या पूछना है वो ज्यादा बेहतर वो जानता है, मैं नहीं जानता। तो मैंने एक डॉक्टर का इंतखाब किया कि चलो आप पूछ लीजिए, फिर हमें आप अपडेट कीजिए। तो जब दुनिया के किसी मामले में आप किसी चीज की ओपिनियन लेने जाते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं। दीन के मामले में आप समझते हैं कि कुरान से आप मसला निकाल लेंगे, उसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ये चेंज हो रहा है सारा सीन। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी जहां अमाल की इस्लाह की बात करती है, वहीं अकायद पर भी नजर हमारी है, और हमारे असलाफ के तरीके को हम छोड़ने वाले नहीं है इंशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो रास्ता हमको दिया है वो ही सही रास्ता है, और हम उस पर पाबंद हैं इंशाअल्लाह, और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये हमारे बच्चों को समझाना ये हमारी जिम्मेदारी। अगर हम इसको नहीं समझाएंगे तो उनके सामने इतना बड़ा समंदर खुला हुआ है इंटरनेट का और सोशल मीडिया का कि वो उसमें गुम हो जाते हैं। तो वी नीड टू एजुकेट देम अबाउट दिस। हमें इसको, मेरा ये टॉपिक आज नहीं है, लेकिन बात ज़िम्नन आ गई तो मैं आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह से ज़हन खुलेंगे और हमें अपने उलमा के पीछे चलना है। तो फरमाया कि मैं अपने ऊंट की रस्सी भी अगर गुम हो जाए तो उसको कहाँ तलाश करता हूँ? किताबुल्लाह में उसको तलाश करता हूँ, अल्लाह की किताब में तलाश करता हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा सुभान अल्लाह फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह रिदवान फरमाते हैं, कुरान अजीम गवाह है, और उसकी गवाही किस कदर आजम है कि वो हर चीज का तिबियान है। अल्लाह ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियानन लिकुल्लि शै, और हमने तुम पर वो किताब नाज़िल फरमाई जिसमें हर चीज का रोशन बयान है, हर चीज का हर चीज। अब शै आया, लफ्ज क्या आया? तिबियानन लिकुल्लि शै। तो शै किसको कहते हैं? This is also very important thing to understand. What is shay in Arabic and how do you explain it to you? Shay किसको कहते हैं?
فرمایا طبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلاً پوشیدگی نہ رکھے، کسی چیز کو چھپائے نہیں، وہ طبیان ہے کہ لفظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلیل ہوتی ہے، اور بیان کرنے کے لیے اب طبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، بولو ہر چیز کا۔ اب بیان کرنے کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے، دوسرا سننے والا چاہیے۔ اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں تو کس کے سامنے کر رہا ہوں؟ کوئی سننے والا ہے؟ اب آپ سب اٹھ کے چلے جاؤ گے تو کیا کروں گا؟ پھر کیسے بیان کروں گا؟ تو بیان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو بولنے والا ہو، دوسرے اس کو سننے والا، جس کے لیے بولا جائے وہ بھی موجود ہو اور جس کے ذریعے بولا جائے وہ بھی موجود ہو، دونوں۔ تو اب بیان کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آواز اچھی آنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور جس کے لیے بیان کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر قرآن اترا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو بیان کرنے والا کون ہے اور اس کو سیکھنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل سنت کے نزدیک شے ہر اس چیز کو، ہر موجود کو کہتے ہیں۔ شے کس کو کہیں گے؟ ہر موجود کو۔ تو جملہ موجودات جو ہیں وہ شے میں داخل ہو گئے۔ تو فرمایا تبیان لکل شے، تو سارے موجودات کا علم قرآن پاک پہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس نے قرآن کو لازم پکڑا اس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے۔ پھر اگر وہ میڈیسن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو میڈیسن کی بھی باریکیاں جو قرآن کا عالم سمجھ سکتا ہے وہ غیر عالم اس کو اتنی بہتری سے نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی لیے جو یہاں پر بیٹھے آپ لوگ بھی MBBS بننے کا ارادہ کرو، عالم بننے کا، عالم بننے کے بعد بنو انشاءاللہ، پھر دیکھنا آپ کی ڈاکٹری کہاں پر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں سمجھو کہ آپ عالم بن گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے ساری فیلڈ سٹاپ ہو گئی، نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی کچھ 5 سال کی قربانی اور دینی پڑے گی۔ لیکن وہ اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ جو ڈاکٹری کریں گے نا، وہ ڈاکٹری بڑی اہم ہوگی، بہت انٹرسٹنگ ہوگی، آپ کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا، سب اس میں داخل ہو گیا، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، ذاتیں، حالتیں، حرکات، سکنات، پلک کی جنبشیں، نگاہیں، دلوں کے خطرے، ارادے اور ان کے سوا جو کچھ ہے سب اس شے میں داخل ہو گیا۔ اور انہی موجودات میں سے لوح محفوظ کی تحریر بھی ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے لکھا ہے نا، لوح محفوظ است پیش اولیاء، اولیاء کرام کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن سے قریب ہوتے ہیں اور صاحب قرآن سے قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ سنت مصطفیٰ سے قریب ہوتے ہیں، تو ان کی نگاہوں کے آگے سے وہ حجاب، وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو عام آدمی جس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اب قرآن ہی سے پوچھیں کہ اس حکمت والے قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اور اللہ نے چاہا تو پھر کبھی خدمت کا موقع ملا تو، یا کہیں اور ملا تو انشاءاللہ اس کو میں کنٹینیو کر سکتا ہوں، آج تو نہیں کر پاؤں گا، بہت لمبا ہے۔ قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ القمر میں آپ جائیں تو اللہ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے قرآن میں، چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ اور فرمایا، اب سورہ یاسین تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، کئی لوگوں کو یاد بھی ہے، تو یہ آیت پڑھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ ہر چیز، یہاں بھی لفظ شے آیا، اور ہم نے پہلے دیکھا کہ شے جو ہے اس میں سارے موجودات داخل ہو گئے۔ تو اب یہ یاسین تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔
لیکن پھر بھی سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھے گا، پتہ ہے کیا ثواب ملے گا؟ بتائیے، 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام کی یہ آیت ہے۔ اور کوئی دانہ نہیں، اس کو دھیان سے سننا، کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں۔ جب کسان دانہ ڈالتا ہے زمین میں تو وہ تو مٹی میں جاتا ہے، تو اس کے لیے تو اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، جب تک وہ باہر نہیں نکلتا۔ کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہوا ہو۔ یعنی وہ جو اندھیریوں میں دانہ ہے نا، اس کی بھی کیفیت قرآن کریم میں ڈھونڈنے والوں کو مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک نسخہ نجات ہے۔ خیر انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو کبھی اس پر تفصیلی گفتگو کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو مسلسل اس کی تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔